صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ایک اصول سماعت فرما لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقرر کردہ ضابطے ہیں اور مقرر کردہ طریقے ہیں، اس کے مطابق یا ان اصول کے تحت اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ جائز ہوتا ہے، اس کے کرنے پر بھی ثواب ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس کا حکم موجود ہے؟ نمبر دو، کیا اللہ اور اس کے حبیب یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے؟ بالکل واضح مطلب ہوا کہ اگر قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یعنی کرنا موجود ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، امر موجود ہے، تو اس فعل کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر اس فعل کی حیات قضائیہ ہوتی ہے، کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہو سکتا ہے کوئی کام کیا ہو لیکن وہ تنہا کیا ہو، الگ کیا ہو، باجماعت نہ کیا ہو، صحابہ کے جھرمٹ میں نہ کیا ہو، کچھ دن کیا ہو، ایک مرتبہ کیا ہو، تو ظاہر ہے اس کے کرنے کا جواز تو مل گیا۔ باقی رہا اس کی حیات قضائیہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تنہا کیا اور ہم اس کو اکٹھے مل کر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ کیا، ہم اس کو بار بار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسے کہتے ہیں؟ جب ان باتوں کا پتہ چل جائے گا تو مختلف اوقات میں ہونے والے افعال بھی جائز ہو جائیں گے، اعمال بھی جائز ہو جائیں گے۔ مختلف راتوں میں عمل کیے جاتے ہیں، کبھی شب برات کے اعمال ہوتے ہیں، کبھی شب معراج کے اعمال ہوتے ہیں، کبھی لیلۃ القدر کے اعمال ہوتے ہیں، اور کبھی مختلف مہینوں میں لوگ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، نوافل اور عبادات کرتے ہیں۔ تو ان کا اصول کیا ہے، کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی کام خود کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ کام کیا نہیں ہے لیکن کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں ہے لیکن کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی حدیث ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ وہ کام خود کیا، نہ حضور نے کرنے کا حکم دیا، لیکن کسی بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیا۔ حضور نے کہا نہیں تھا، اس نے وہ کام کیا۔ حضور نے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے وہ کام کیا۔ حضور نے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو لائق کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے اس عمل کو پسند کیا۔ خاک حضور نے نہیں کہا تھا، خاک حضور نے نہیں کیا تھا، لیکن کسی نے کیا، حضور نے دیکھا، حضور نے پسند کیا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہو، فرمان ہو کہ یہ کام کرو، یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں ہے، اور لیکن کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، حضور نے نہ کرنے کو کہا تھا، نہ حضور نے خود کیا تھا، لیکن کسی نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس عمل کو لائق کیا، اس عمل کو پسند کیا، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم باہر نکلتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، جب مختلف بڑی راتیں آتی ہیں، اہل سنت و جماعت کے مساجد میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، کسی نیک کام کا اہتمام ہوتا ہے، کار خیر کا کام ہوتا ہے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوال کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، سوال کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کو شریعت مانتا ہے جو لکھا ہوا ہے، جو حضور نے بتایا ہے اس کو شریعت مانتا ہے، جو حضور نے کر کے دکھایا ہے اس کو تو نہیں مان رہا۔ ہاں، آپ ہم سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ حضور نے کیا ایک، حضور نے کرنے کا حکم دیا دو، حضور کے سامنے یہ عمل ہوا، حضور نے پسند کیا تین۔ آپ سوال کریں، انشاءاللہ العزیز ہم کسی میدان سے بھاگنے نہیں دیں گے، آپ کا اگلا پچھلا راستہ بند کریں گے، تاکہ اہل سنت و جماعت کے جو ہے کسی عمل کے اوپر، کسی فعل کے اوپر آپ خام خواہ کا اعتراض نہ کریں۔ اس کی ایک مثال دے تو بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں نے جنت میں، جنت کی سیر کی، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کو دیکھا، اور میں نے اپنے آگے کسی بندے کی چلنے کی آواز سنی اور قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین یہ بتاؤ، یہ میرے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ آگے آگے قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ سننے کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بلال یہ بتا، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے تو جنت میں میرے سے پہلے تھا؟ کون سا ایسا فعل کرتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے تو جنت میں میرے آگے آگے تھا؟ اگر حضور نے بتایا ہوتا تو حضور نہ پوچھتے، حضور نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حضور نہ پوچھتے، لیکن حضور نے پوچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی اور نیک عمل نہیں کرتا ہوں، کوئی کار خیر نہیں کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد جب میں مسجد میں پہنچتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، ابھی میرا وضو خشک نہیں ہوا ہوتا، ابھی جو ہے میرے جسم کے اعضائے وضو پر جو ہے وہ پانی کی
تراوٹ جو ہے اور وہ جو ہے وہ پانی کے بوندیں باقی ہوتی ہیں، اسی دوران یا رسول اللہ میں صلاۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے بلال یہ تیرا اچھا عمل ہے، تو کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے تجھے ثواب بھی عطا فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال کو حضور نے کہا تو نہیں تھا، حضور نے کہا نہیں تھا، لیکن حضور کے سامنے یہ کام ہوا، حضور کے سامنے یہ کام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو پسند کیا۔ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے ہاں جو اعمال و افعال ہوتے ہیں اس کو سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ تم شب برات مناتے ہو، شب معراج مناتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اعمال خیر کرنے کو پسند بھی کیا ہے۔ حضور خود کرے شریعت، حضور کرنے کا حکم دے شریعت، حضور اس رات اعمال خیر کرنے کو پسند کرے تو شریعت۔ اب آپ کہنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جاہلو، آپ کو تو خود نہیں پتہ رہا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، شریعت کہتے کسے کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ والکتاب المبین، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے روشن کتاب کی قسم ہے، روشن کتاب کی قسم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو روشن کتاب ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ یہی اللہ کا کلام مراد ہے، یہی الف لام میم الحمد سے لے کر کے والناس تک پڑھے جانے والی کتاب مراد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مجھے روشن کتاب کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جس طرح اپنی کتاب میں روشن کتاب کی قسمیں اٹھائی ہیں، اسی طرح یہ کتاب جس روشن چہرے والے مصطفیٰ پر اتری ہیں، اللہ نے بھی ان کی ہر ادا کی قسم اٹھائی، ہر ادا کی قسم اٹھائی ہے۔ میرے دوستوں تو میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ کس میں؟ مبارک رات میں۔ اب مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر بھی موجود ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس رات قرآن اترے، جس رات اللہ کی کتاب اترے، جس رات کلام اللہ اترے، وہ رات مبارک بھی ہوتی ہے، وہ بابرکت بھی ہوتی ہے، اور قدر و منزلت والی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو شب نصف شعبان کا ذکر ہی نہیں ہے، نصف شعبان کا ذکر ہی نہیں ہے، لیلۃ المبارکۃ موجود ہے تو وہ بھی لیلۃ القدر مراد ہے، لیلۃ القدر ہے تو وہ بھی لیلۃ القدر مراد ہے، لیکن لیلۃ نصف من شعبان کا ذکر تو ہے ہی نہیں، یہ تم نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ آئیے میرے دوستو، اس وقت جو ہے میرے سامنے 150 عربی تفسیر موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں علامہ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور
کہتے ہیں انہا لیلۃ النصف من شعبان، کہتے ہیں اس سے لیلۃ النصف من شعبان بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد اخرج اسمه في الموتى فهو حدیث مرسل۔ کہتے ہیں دیکھو بھائی، یہ ایک دلیل پیش کر رہا ہے ابن کثیر کہ علماء نے لیلۃ مبارکۃ سے جو ہے وہ نصف شعبان المعظم یعنی 15 شعبان المعظم بھی مراد لی ہے۔ یہ ابن کثیر کہہ رہا ہے، اعلی حضرت نہیں کہہ رہے، بریلوی نہیں کہہ رہا کوئی، یہ 6 صدی کا مولوی ہے جو ان کے ہاں بھی معتبر ہے، ہمارے ہاں بھی معتبر ہے۔ وہ کہتا ہے تقطع الآجال، فرماتے ہیں ہماری زندگی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک، ہماری موت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک، ہمارے رزق کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک، یہاں تک کہ وہ لکھتا ہے ابھی یہ 15 شعبان گزرے گی، اگلے 2 مہینے بعد ہم اپنے ایک بچے کی شادی کر دیتے ہیں، ایک بچی کی ہم شادی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ تو یہ کہیں گے یہ ہمارا دلہا ہے، یہ ہماری دلہن ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہماری بچی ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نے اگلے شعبان کے آنے سے پہلے تک ان میں سے کوئی انتقال کر جائے گا۔ فرماتے ہیں لوگ تو اسے دلہا کہہ رہے ہوں گے لیکن نامہ اعمال میں اس کو مردہ لکھا جا چکا ہوگا، نامہ اعمال میں اسے مردہ لکھا جا چکا ہوگا۔ آئیے دوستو، میں بتا رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو لیلۃ مبارکۃ بھی کہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی جو 15 شعبان جو جمعرات ہے، فرمایا اس کو لیلۃ البرات بھی لکھا ہے، لیلۃ برات کی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے لیلۃ السک، سک کے معنی ہوتے ہیں چیک، انگلش میں کہتے ہیں نا چیک۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے، انسان کی نجات کے چیک کاٹ دیے جاتے ہیں اور بربادی کے چیک کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے رزق کے چیک کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کی زندگی کے چیک کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو ہے ایک اور نام بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک رات کہتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جو ہے اپنے بندوں پر برکات اتارتا ہے، خیرات اتارتا ہے، ثواب اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس رات کے متعلق کئی ایسے حدیثیں موجود ہیں جو ترمذی میں موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک رات اپنے پاس نہ پایا، مجھے خیال گزرا حضور کہاں تشریف لے گئے، میں گئی تو میرے گھر کے سامنے قبرستان جو جنتی قبرستان ہے، جو جنت میں جائے گا، جسے کیا کہتے ہیں جنت البقیع، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت البقیع میں تشریف فرماتے ہیں۔ جنت البقیع قبرستان ہے نا، رات کون سی تھی؟ شب برات۔ حضور کہاں تھے؟ اب ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے، صحیح ستہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ شب برات اور لیلۃ البرات میں، شب برات میں 15 نصف شعبان کو حضور قبرستان گئے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، ثابت تو ہو گیا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سال کے بعد جب جی چاہے گا تو ہم پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ قبرستان کی نگہبانی کرنا ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے والدین میں سے دونوں یا ایک انتقال کر جائیں، والدین میں سے دونوں یا ایک انتقال کر جائیں، ہر جمعہ کے دن، ہر جمعہ کے رات یہ بندہ اپنے والدین کی قبور پر جائے، فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، الہاکم التکاثر پڑھے،
قل هو اللہ احد پڑھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، میرے حبیب نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے یہ خوش بخت بیٹا ہے جو ساری زندگی اپنے والدین کی عزت کرتا رہا ہے۔ ہم نے یہ تو پڑھ لیا، سن لیا، لیکن ہم جائیں گے کب؟ 15 کو۔ نہیں بھائی، قبرستان میں جانا جائز ہے، حضور گئے ہیں، لیکن حضور نے اس رات جانے کا حکم نہیں دیا، گئے تو ہے نا۔ تو ہم نے کہا یہ بھی شریعت ہے، حضور خود تشریف لے جائے شریعت ہے، کرنے کا حکم دے دے شریعت ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو آنے والی رات ہے، اس رات میں حضور نے خود بھی نفل پڑھے، خود بھی نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کو پسند بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس پر موجود ہیں۔ اب یہ کہنا کہاں لکھا ہوا ہے، اندھوں کو تو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، ان کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ حضور نے یہ عمل کیے بھی ہیں، پسند بھی کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ بڑی آنے والی مبارک رات میں ہم سب پر برکتیں اتارے، ہمارے مال پر برکتیں اتارے، ہمارے مرحومین پر برکتیں اتارے، اور اللہ آنے والی رات میں جو فیصلے کرے ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، میرے نمازیوں کے لیے، میری آل اولاد کے لیے، آپ کے اور آل اولاد کے لیے اللہ جو فیصلے کرے وہ ایسے فیصلے ہوں جو دنیا کے لیے بھی بہتر ہوں، آخرت کے لیے بھی بہتر ہوں۔ وما علینا الا